الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ خواتین، ماشاءاللہ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں، بچوں کا پروگرام سنا، قرآن کی تلاوت سماعت فرمائی، پھر مفتی طارق جمیل صاحب کی مسحور کن آواز سے آپ لوگ لطف اندوز ہوئے۔ اب بیان کا نمبر آیا ہے، بیان دو ہونا تھے لیکن ایک جن کو بلایا گیا تھا ان کی طبیعت قلیل ہو گئی تو اس لیے سارا بوجھ میرے اوپر ڈالا گیا ہے۔ لیکن آپ گھبرائیں نہیں، آپ یہ نہ سوچیں اس پہ بوجھ ڈالا گیا تو لمبا کھینچے گا یہ، لیکن جو دو عنوان تھے کوشش کروں گا دونوں عنوانوں پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جائے۔ جن میں سے ایک عنوان جو نہیں آئے ان کا تھا اتباع سنت کا، اور میرا جو عنوان تھا وہ شراب نوشی اور نشے کے نقصانات۔ تو بہرحال مفتی طارق جمیل صاحب کی نعتیں سن کے اتباع سنت کا مزید آپ لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا، اور میرے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے انگڑائی لی۔ اتباع سنت دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کسی ایک شعبے کے لیے نہیں ہیں، پوری ہماری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک، اور جتنے ادوار ہماری زندگی میں آتے ہیں، جتنے حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور جو پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو یا معاشرت سے ہو یا اخلاقیات سے ہو، ان سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، آپ علیہ السلام کے قول کو، فعل کو
اور آپ علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا، اسی کا نام اتباع سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم عبادات میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے جیسے نماز پڑھی ویسے ہم نماز پڑھیں گے، جیسے روزے رکھے ویسے روزے رکھیں گے، اور جیسے زکوٰۃ دی ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے ویسے زکوٰۃ ادا کریں گے، اور حج جیسے آپ نے ادا فرمایا اور حکم دیا ہے ویسے حج ادا کریں گے۔ اور جب مسئلہ آئے گا معاملات کا تو ہم مادر پدر آزاد ہو جائیں گے۔ مسئلہ آئے گا معاشرت کا تو اب اس کا ہمارا کوئی تعلق دین سے نہیں ہوگا۔ مسئلہ آئے گا اخلاقیات کا، جو اخلاقیات میں ہم بالکل کورے ہو جائیں گے تو یہ نبی کا متبع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا وہ ہے جو 100% آپ علیہ السلام کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہا ہو، وہ ہے اتباع کرنے والا۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق ملے تو دل خوش ہو جائے، طبیعت باغ باغ ہو جائے، لیکن جب ان سے معاملات کیے گئے تو پتہ چلا کہ ان سے زیادہ کھوٹا سکہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ لوگوں کا حق ماننے والا کوئی نہیں، معاملات میں نہایت نکمے اور کھوٹے ثابت ہوئے۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے معاملات میں اچھے ہوں، لیکن جب پتہ چلا معاشرت کا کہ معاشرت میں بالکل ہی زیرو نظر آتے ہیں، کہ پڑوسی ان سے خوش نہیں ہے، بیوی ان سے خوش نہیں ہے، یا شوہر کے ایسے معاملات ہیں بیوی خوش نہیں، بیوی کے معاملات ایسے ہیں شوہر خوش نہیں، معاشرت ان کی خراب ہے، ماں باپ سے دور ہے، رشتہ داروں سے دور ہے، تو اس کا نام اتباع سنت نہیں ہے۔ اتباع سنت ایک مکمل زندگی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب تک وہ مکمل زندگی ہمارے اندر نہیں ہوگی ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ قرآن کا اعلان ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو اتباع کرو میری، یعنی نبی کی اتباع کرو، تب اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا درست ہوگا۔ اور اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ، نبی سے بھی محبت کا دعویٰ، لیکن پتہ چلا کہ زندگی اس دعوے کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل خلاف ہے۔ دیکھو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 3 قسم کے لوگ تھے، آپ کے زمانے میں بھی 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم وہ تھی کہ نبی سے محبت تو کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ ایک قسم وہ تھی کہ بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے لیکن محبت دل میں نہیں تھی۔ تیسری قسم وہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنے والے تھے اور آپ کی بات ماننے والے، آپ کی اتباع کرنے والے بھی تھے۔ جو محبت کرتے تھے آپ کی اتباع نہیں کرتے تھے، آپ کی بات نہیں مانتے تھے، وہ بھی جہنم میں جانے والے۔ جو آپ کی بظاہر اتباع کرنے والے اور آپ سے محبت نہیں ہے وہ بھی جہنم میں جانے والے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کر رہے ہیں اور آپ کی اتباع بھی کر رہے ہیں وہ ہے جنت میں جانے والے۔ آپ کے چچا ابو طالب اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، ہر موڑ پر ساتھ دیا، ہر وقت ساتھ دیا، جان سے بھی مال سے بھی۔ جب موقع آیا اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑا. ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سینہ سپر رہے، دشمنوں کے حوالے نہیں کیا. آپ کی سلام سے محبت ہے لیکن آپ کی اتباع نہیں کی، آپ کی بات نہیں مانی. اور یہ بھی یقین تھا کہ نبی کا دین بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، حق ہے. انہوں نے باقاعدہ کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْحَضَارَةُ أَوْ مَلَامَةُ مُسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَحْبًا إِلَىٰ قَبْرِينَا. بھتیجے مجھے یقین ہے کہ تیرا دین تمام ہوئے زمین میں سب سے اچھا دین ہے، لیکن اگر مجھے قیامت کے دن مکہ کی عورتوں کے جانے کا خطرہ نہ ہوتا، برا بھلا کہنے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں تیرے دین کو قبول کر کے تیرے دل کو ٹھنڈا کر دیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، یہ یقین بھی ہے آپ کا دین برحق ہے، سچا ہے، لیکن آپ نے اتباع نہیں کی تو جہنم کا ایندھن بنے. مدینہ کے اندر منافقین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اتباع کرنے والے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے، آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے، ظاہری حلیہ اہل ایمان والا، لیکن اندر ان کے دل میں اللہ کے نبی کی نفرت تھی، بغض تھا، عناد تھا، دشمنی تھی، اور کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچانے کا. جہاں ان کو موقع ملتا تھا فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے. اتباع بھی ہے، ظاہر میں مسلمان نظر آ رہے ہیں لیکن قرآن کا اعلان کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے ہیں. تو محبت نہیں ہے، اتباع ہے تو بھی جہنمی. اور تیسرا طبقہ تھا صحابہ کرام کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے، 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے. یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے اعلان کیا اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے اعلان کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے آزمایا. تو یہ صحابہ کا طبقہ ہے، اللہ کے نبی کے عاشقوں کا طبقہ ہے، حقیقی محبت کرنے والوں کا طبقہ ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہیں، اصل ہے اتباع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اتباع ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دیا. آپ نے معیار دیا کیا؟ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کہ جو میری سنت سے محبت کرنے والا، یعنی سنت پر عمل کرنے والا ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. نبی کے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ جو نبی کی سنت پر عمل کرنے والا، آپ کی کامل اتباع کرنے والا، وہ ہے جنت میں جانے والا. کوئی آدمی نعرے تو بہت لگائے، ہنگامہ تو بہت کرے، ڈرامہ تو خوب دکھائے، سینہ پیٹ لے، لیکن سنت سے کوسوں دور ہو، اتباع سے اس کی زندگی خالی ہو،
تو اللہ کے یہاں ڈرامے بازی نہیں دیکھی جاتی، نعرے بازی نہیں دیکھی جاتی، ہنگامہ آرائی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، اتباع اس کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرنے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کرنے والا ہوں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی صرف سنتوں پر نہیں، آپ کی اداؤں کو اپنانے والے ہیں، آپ کی اداؤں کو اپنانے والے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہ ادا تھی لہذا ہمیں اس ادا کو اپنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، اس عمل کو بھی اپنانا ہے، یہ ادا ہے، اس کو بھی اپنانا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، سردی ہو گرمی ہو برسات ہو ان کی بٹن کھلی رہتی ہے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سردیوں میں لگا لیا کرو۔ فرمایا جب میں ایمان لایا تھا جس وقت تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کے بٹن کھلے ہوئے دیکھے تھے، لہذا میں زندگی بھر ان کو کھلا ہی رکھوں گا، میں بند نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے اس کو کہتے ہیں محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان کی آستین لمبی ہے، حضرت عمر رضی اللہ نے عبداللہ بیٹے سے کہا بیٹا چاقو لے کر آؤ۔ ابا کیا کریں گے؟ یہ آستین لمبی ہے، اس کو کاٹوں گا۔ ابا جی قینچی لے آئے، چاقو سے تو کپڑا خراب ہو جائے گا، فرمایا نہیں چاقو لے کر آؤ۔ عبداللہ چاقو لے کے آئے، حضرت عمر نے اپنی آستین کا کپڑا چاقو سے کاٹا۔ بابا جی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے دھاگے لٹک گئے۔ کہا بیٹا اللہ کے نبی کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ آپ کی آستین لمبی تھی تو آپ نے چاقو سے ہی کاٹا، لہذا میں چاقو سے کاٹوں گا، کپڑا خراب ہو جائے یہ برداشت ہے، نبی کی ادا کے خلاف ہو جائے یہ برداشت نہیں۔ یہ ہے ادا کو اپنانے والے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادا اختیار کی ہے وہ ادا انہیں اختیار کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں کامل اتباع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک درخت کے پاس اپنی اونٹنی کو چکر دے رہے، کسی نے کہا بھائی اس کو چکر کیوں دے رہے، اس کا طواف کیوں کرا رہے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے، میں نے دیکھا تھا اس درخت کا ایک مرتبہ اونٹنی کو لے کر چکر دیا تھا، لہذا میں اس کو چکر دوں گا۔ اتنی اتباع کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ اگر اللہ کے نبی کسی جگہ استنجے کے لیے بیٹھے تو عبداللہ بن عمر وہاں پر استنجے کے لیے بیٹھتے، استنجا نہیں کرتے، اٹھ جاتے۔ پوچھنے والا پوچھتا کہ آپ تو استنجے کے لیے بیٹھے تھے، استنجا تو کیا نہیں؟ فرمایا آقا یہاں پر استنجے کے لیے بیٹھے تھے، مجھے استنجا نہیں لگا، لیکن آقا کی اس ادا کو مجھے اپنانا ہے۔ یہ ہے عشاق نبی، یہ ہے نبی سے محبت کرنے والے کہ ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے اندر انہوں نے داخل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا چھوٹ نہ جائے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں ابو محذورہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان دو۔ حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی، تو بچے نقلچی ہوتے ہیں، سارے بچے اذان دینے لگے، نقل اتارنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پکڑ کے لاؤ انہیں، تو بہت سے بھاگ گئے، کچھ پکڑ کے آ گئے۔ تو آپ نے پوچھا بتاؤ بھائی کس کی آواز بلند تھی؟ ان کی سب کہنے لگا وہ منظور امین کی۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کلمات پڑھو جو تم پڑھ رہے تھے اذان کی۔ آپ نے پڑھوائے تو کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت
تو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، زور سے کہو۔ اب وہ زور سے کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو بڑا مشکل معاملہ تھا، اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کرتے تھے، کیسے اقرار کر لیتے؟ تو آہستہ سے کہا، آپ نے کہا اس کو بھی زور سے کہو۔ اب انہوں نے پھر زور سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طریقے سے پوری اذان کہلوائی۔ جب پوری اذان ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ انہوں نے وہی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور پھر عرض کہ اللہ کے نبی ایمان لے آیا ہوں، اذان آپ نے کہلوائی ہے، لہذا مسجد حرام کا مؤذن مجھے بنا دیجیے۔ چنانچہ وہ مسجد حرام کے مؤذن ہو گئے، اور مؤذن ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بال نہیں کٹوائے، بال ان کے پھولے تک لمبے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا ابو منصورہ اتنے لمبے بال تو اللہ کے نبی کے بھی نہیں، تم کیوں نہیں کٹواتے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ان بالوں کو ہاتھ لگایا، آپ نے چھوا ہے، میں ان بالوں کو کٹوا نہیں سکتا۔ انتہا ہے محبت کی، انتہا ہے محبت کی۔ اور پھر ابو منصورہ اپنی اذان میں ترجیح کرتے ہیں، ترجیح جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، وہ 4 مرتبہ کہتے تھے، 4 مرتبہ کہتے تھے۔ ابو منصور رضی اللہ کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہلوایا تھا، لہذا میں 4 مرتبہ کہتا۔ یہ ان کی ادا تھی، یہ نہیں کہ اذان 4 مرتبہ الفاظ کہے جائیں، لیکن نبی نے کیوں کہلوایا تھا، لہذا نبی کی ادا کو اپنانا۔ یہ ہے اتباع کرنے والے، نبی کی ادا کو اپنانے والے۔ اور ایک ہم ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ کہنے کو تو ہم سب کیا ہیں، عاشق نبی ہیں، کہنے کو تو ہم سب محب نبی ہیں، کہنے کو تو ہم سب کیا ہیں، نبی کے فدائی شہدائی سپاہی سب کچھ ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا مسئلہ آتا ہے، سنت پر چلنے کا مسئلہ آتا ہے، اتباع کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم میں سے اکثر و بیشتر صفر ہو جاتے ہیں، وہاں پر گردن ڈال دیتے ہیں کہ نہیں، سماج ساتھ نہیں دیتا، گھر والے ساتھ نہیں دیتے، بیوی ساتھ نہیں دیتی، خاندان والے ساتھ نہیں دیتے، دوست احباب ساتھ نہیں دیتے، کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے، سب کی زبانوں پر یہ بول ہوتے ہیں۔ ارے کوئی تو ہو جو یہ کہے کہ نہیں نہیں، میں نبی کی اتباع کروں گا، نبی کی سنت پر عمل کروں گا۔ زمانہ ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو جائے، خاندان والے ناخوش ہوتے ہو جائیں، میرے رشتہ دار، میرے اعزاء اقربا مجھے برا بھلا کہتے ہیں، کہنے دو، مجھے اللہ کے نبی کو چہرہ دکھانا ہے، نبی کو چہرہ دکھانا ہے۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آج میں نبی کے طریقے کو اور نبی کی سنت کو اپنے پیروں تلے رون دیتا ہوں، تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کبھی ہمارے دل میں یہ آتا ہے، دل و دماغ میں یہ بات کبھی بستی ہے، ہمارے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب کو راضی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کو کیا کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں۔ تو اس لیے کامل اتباع ہے، کامل اتباع، 100% اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں، تمام نقل و حرکت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کی جائے گی، تب اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتوں سے نوازے گا۔ اس کے بغیر اللہ کی مدد کا تصور کرنا اور اللہ کی نصرت کا تصور کرنا بھول جائیں ہم، یہ خواب ایسا ہے جو کبھی شکل غیر تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمیں کامل اتباع کرنا پڑے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بارہ سنا ہوگا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی سے باہر جا رہے ہیں، سنا انہوں نے اللہ کے نبی مسجد میں فرما رہے بیٹھ جاؤ، باہر آواز پہنچی، باہر آواز پہنچی، ان سے نہیں کہا گیا تھا، کانوں میں آواز پہنچ گئی، عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیری اتباع کو اور بڑھا دے، تیرے حرص کو اور بڑھا دے، تم مکلف نہیں تھے، نہیں آقا، کانوں میں آواز تو میرے آئی تھی، جب کانوں میں آواز آ گئی اب اس کے بعد میرا قدم بڑھانا بھی جائز نہیں تھا۔ اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اعلان ہوا رات میں پردے کا، قرآن کی آیت اتری،
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ پردے کے ساتھ آیا کریں. رات میں اعلان ہوا ساری صبح میں جتنی بھی صحابیات تھی پردے کے ساتھ آئی. ایک صحابیہ وہ جیسے عام دنوں میں آتی تھی نماز میں ویسی ہیں. انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے, سب چادروں میں لپٹی ہوئی ہیں, چہرے دکھ نہیں رہے. پوچھا کیا ہے, تمہیں پتہ نہیں چلا؟ رات میں پردے کی آیت اتری ہے. رات میں پردے کی آیت اتری, صبح اس کے اوپر عمل ہو گیا. رات میں اتری, صبح کیا ہو گیا؟ عمل ہو گیا. ان کو پتہ نہیں چلا. انہوں نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ چادر لے کے آؤ. تو خواتین کہنے لگی دوسری صحابیات کہ تمہیں پتہ نہیں تھا, تم نہیں چلی جاؤ اگلی نماز. نہیں, اب تو پتہ چل گیا, اب تو پتہ چل گیا کہ حکم اللہ کا آ گیا ہے, لہذا اب اس کے خلاف نہیں کر سکتی. چادر منگانے کے بعد پھر گئی ہے. اس کو اتباع کہتے ہیں, اس کو اتباع کہتے ہیں. ہم ذرا سوچیں ہم کیسی اتباع کرنے والے, ہم نبی کو کیسے ماننے والے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر کیسا عمل کرنے والے. اس لیے کامل اتباع ہمیں کرنا پڑے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ صحابہ کی اتباع تھی. اور صحابہ کے بعد اگر آپ آئیں بعد میں تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیسی اتباع کرنے والے, پوری زندگی انہوں نے تربوز نہیں کھایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے پوچھا کیوں نہیں کھاتے, فرمایا مجھے آج تک یہ حدیث نہیں ملی اللہ کے نبی نے تربوز کو کاٹ کے کھایا پھوڑ کے کھایا. یہ حدیث مجھے نہیں ملی. اگر میں کاٹ کے کھاتا ہوں اللہ کے نبی نے پھوڑ کے کھایا ہے تو بھی مخالفت ہے نبی کی, اور اللہ کے نبی نے کاٹ کے کھایا میں پھوڑ کے کھاتا ہوں تو بھی نبی کی مخالفت ہے. لہذا میں تربوز نہ کھاؤں تاعمر یہ گوارا ہے, لیکن نبی کی مخالفت ایک مرتبہ بھی کروں یہ گوارا نہیں. ہمارے جیسا مولوی ہوتا تو کہتا کہ نہیں کاٹ کے بھی کھا لو پھوڑ کے بھی کھا لو, دونوں ادا ہو جائیں گے. یہ تو نا, ارے جب کاٹو گے اور نبی نے پھوڑ کے کھایا تب تو نبی کی مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی. نبی نے کاٹ کے کھایا, ہم پھوڑ کے کھائے ایک مرتبہ تو نبی کی مخالفت ہوئی. وہ ایک مرتبہ کو بھی گوارا کرنے والے نہیں تھے. وہ نبی کے ایسے عاشق تھے کہ مدینہ سے 3 کلومیٹر دور جا کر استنجا کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نبی کے شہر کو گندگی سے, اپنی گندگی سے بدبودار نہیں کرنا چاہتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے پر کبھی سواری پہ بیٹھتے ہی نہیں تھے. مدینے میں کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے. میرے نبی نے جس شہر میں اپنے قدم رکھے ہوں مالک کی مجال نہیں ہے کہ اس شہر میں سوار ہو کر کے چلے. یہ ہے اتباع کرنے والے, اس کو اتباع کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے, جب سلام پیش کیا تیسرے دن واپس ہونے لگے. لوگوں نے کہا حضرت اور رک جائیں. لوگ تو 8 دن 10 دن زیادہ رکنے کی تمنا کرتے کہ نہیں میں اتنے رکوں گا. اصرار کیا 2-3 دن اور رکے, پھر اصرار کیا کہ اب نہیں رکا جاتا. کیا بات, کس نے منع کیا, کس نے پریشان کیا؟ فرمایا جب سے آیا ہوں استنجا نہیں کیا ہے, جب سے آیا ہوں استنجا نہیں کیا ہے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق یہ ہیں, تو اس کو اتباع کہتے ہیں. تو ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو, کامل اتباع ہو, 100% اتباع ہو. صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کے نبی کو جس حلیے میں دیکھتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی وہی حلیہ ہمارا ہو جائے, وہی ادا ہماری ہو جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے. آپ دیکھیں اگر آگے بڑھیں گے علماء دیوبند میں آئیں گے, اللہ جزائے خیر دے علماء دیوبند کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے, سچے عاشق تھے, ایسی محبت کرنے والے اور نبی کی اداؤں کو اتنا اپنانے والے. کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت نے جب تیاری بنی دارالعلوم دیوبند میں تو کیکر کا درخت لگایا, ایک گملے میں کیکر کا درخت لگایا.
لوگوں نے کہا حضرت نہ اس میں پھل آتا ہے نہ پھول آتا ہے، کانٹے ہی کانٹا ہے۔ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے۔ پھر کیوں لگا رہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی صحابہ سے، میں اس کو لگاؤں گا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے یاد آتی رہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کی داڑھ میں درد ہوا، وہ لونگ لے کر آئے، حضرت دم کر دیں، لونگ میں داڑھ میں رکھ لوں گا درد کم ہو جائے۔ وہ اتفاق سے 2 لونگ لے کے آ گئے۔ حضرت نے ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، صوفی بنے پھرتے ہو؟ 2 لونگے لے کے آئے، 3 لانا چاہیے تھا یا 1 لانا چاہیے تھا، تاک اگر کیوں نہیں لائے، تم جفت کیوں لے کے آئے؟ 2 کیوں لائے؟ 3 لاتے، 5 لاتے، 7 لاتے، 1 لاتے، 2 کیوں لے کر کے آئے ہو؟ صوفی بنے پھرتے ہو؟ اتنی اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی عمل خلاف نہ ہو جائے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت کے بڑھاپے میں دانت سارے کے سارے ختم ہو گئے، مسواک کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مسواک کر رہے ہیں مسوڑوں پہ۔ کسی نے کہا حضرت مسواک تو دانتوں پہ کی جاتی ہے، آپ کے دانت ہے نہیں، مسوڑوں پہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے پتا ہے، لیکن آقا کی سنت تو ہے نا مسواک کرنا، آقا کی سنت تو ہے، لہذا میں مسوڑوں پر کروں گا تاکہ اس سنت کا ثواب مجھے مل سکے۔ آپ میں سے اکثر بیٹھے ہوں گے جن کے پاس مسواک نہیں ہوگی، اکثر وہ ہوں گے جن کے پاس مسواک نہیں ہوگی۔ آدھا کلو کا موبائل تو ہوگا، آدھا کلو کا موبائل ہوگا، دستی ہوگی، چابی ہوگی، دوسرے سامان ہوں گے، پرس ہوگا، لیکن مسواک رکھنے میں شرم آتی ہے، مسواک رکھنے میں توہین سمجھتے ہیں، مسواک رکھنے میں سمجھتے ہیں جیب بھاری ہو جاتی ہے۔ اگر محبت ہو تو مسواک آدھا کلو کی بھی ہوتی نا تو رکھ لیتی۔ اگر سچی محبت ہوتی، زمانہ کیا کہہ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ دقیانوس کہیں گے، قدامت پسند کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، اولڈ فیشن کہیں گے، ہاں تم کہتے رہو مجھے گوارا ہے، لیکن آقا کی سنت چھوڑ دو یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو علماء دیوبند نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھائی ہے، یہ 100% اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ مشہور ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا، یہ 3 دن رہے قید، 3 دن نظر بند رہے، پھر نکل کے آگے۔ کسی نے کہا حضرت آپ نکل کے آگے، آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہے، انگریز پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈالے گا اور کوئی بھی آپ پر حکم نافذ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا میں نے آقا کی زندگی میں تلاش کر کے دیکھا، آقا صرف 3 دن نظر بند رہے ہیں، غار ثور کے اندر آپ 3 دن رہے ہیں، لہذا 3 دن ہی نظر بند رہوں گا، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ آقا کی زندگی کے خلاف ہو جائے گا، وارنٹ میرے خلاف کٹا ہے کٹنے دو، انگریز پکڑتا ہے پکڑنے دو، جیل میں جانا تو گوارا ہے، تختے دار کو چوم لینا تو گوارا ہے، نبی کی سنت خلاف ہو جائے یہ گوارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی ہے علماء دیوبند نے، کامل 100%، کسی چیز میں سر منہ انحراف نہیں کیا، بال برابر آگے پیچھے ہونا گوارا نہیں تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ اور محبت کی انتہا یہ تھی، محبت کی انتہا یہ تھی، حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ایک صاحب رومال لے کے آئے کہ حضرت نے مدینے سے رومال لایا ہوں، حضرت نے سر پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھا، چوما۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو انگلینڈ کا بنا ہوا، انگلستان کا، آپ اسے چوم رہے ہیں؟ فرمایا مجھے پتا ہے لیکن میں کیا کروں، مدینے کی ہوا اسے لگی ہوئی ہے، مدینے کی ہوا اسے لگی ہوئی ہے، اس لیے اسے چوم رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے چند کھجوریں حضرت کو دی کہ حضرت یہ کھجوریں مدینے کی ہیں، ان کھجوروں کو لیا اور لینے کے بعد جتنے رشتہ دار چاہنے والے تھے اتنے ٹکڑے کیے اور ہر ایک کو باقاعدہ چھوڑ
کسی نے کہہ دیا اتنا سا ٹکڑا دے. حضرت کو پتا چلا، بلا کے سب ڈانٹا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، اتنے بے ادب ہو. مدینے کی کھجور کو چھوٹا سا کہتے ہو، مدینے کی کھجور کو چھوٹا سا کہتے ہو، بے ادب کہیں کے، استاد کہیں کے. اس قدر ادب، اتنا احترام. پھر کھجوروں کی جو گٹھلیاں ہوتی تھی، ان گٹھلیوں کو توڑوا کر کے پان میں کھاتے تھے. پان میں کھاتے تھے. جس طریقے سے ہم لوگ چھالی کھاتے ہیں، وہ پان میں ان کا استعمال کرتے تھے. ایک حاجی صاحب جانے لگے کہ مدینہ حج کرنے جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، کہ دیکھو انہوں نے کہا دعا کر دیں. فرمایا حضرت میں دعا کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ تم مدینے میں جانا تو آقا کے روزے کی جالی کی اگر تمہیں دھول مل جائے تو وہ لے لیا. اس وقت میں اتنی سختی تھی نہیں. وہ بندہ کسی طریقے سے تھوڑی سی دھول لے کے آ گیا. حضرت نے اس کو سرمے دانی میں ڈالا، سرمے دانی میں ڈالا اور سرمے کے ساتھ اس کو آنکھوں میں لگایا کرتے تھے. یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، اس کو تعلق کہتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، آپ سے عشق اور تعلق ہے، تو ہم ذرا اتباع دیکھیں ہمارے اندر اتباع کتنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر کتنا چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے طریقے کو ہم نے کتنا فالو کیا ہوا ہے، اور کتنی بغاوت ہے، کتنی نافرمانی ہے. دعویٰ محبت کا ہے اور زندگی سراسر سنت کے خلاف. دعویٰ محبت کا ہے اور جب مسئلہ آ جائے اپنے گھر کا تو اٹھا کر سنتوں کو پھینک دیا. یہ کون سی محبت، یہ کون سا طریقہ؟ کہ شادی کا وقت آیا کہ ساری سنتوں کو کچل کے پھینک دیا. خاندانی رسم و رواج پورے ہوتے ہیں، خاندانی ریت پوری ہوتی ہے، ایک ایک رسم کو پورا کیا جاتا ہے، کوئی نہیں چھوڑی جاتی. لیکن کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ نہیں میں سنت کے مطابق شادی کروں گا، سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، سنت کے مطابق میرا ہنسنا، میرا رونا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری شادی، میری غمی، اور اسی طریقے سے میری عبادت، میرے معاملات، میری معاشرت، میرے اخلاق، میری زندگی کی تمام نقل و حرکت سنت کے مطابق ہوگی. کہاں ہیں ایسے بندے؟ کہاں ہیں ایسے امتی؟ کہاں ہیں ایسے چاہنے والے؟ مجھے یاد ہے میں 11 سال کا تھا، کانپور میں پڑھتا تھا. اجتماع تھا باندھا میں، ہتھوڑا میں، جہاں قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت حیات تھے، گئے تھے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے تھے. بیان سب کا ہوا. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 سے 25 منٹ بیان کیا. عجیب عجیب جذبات میں تھے اور جذبات میں آ کر بات کرنے لگے. میں تو چھوٹا تھا، میں نے دیکھا سارے لوگ رو رہے ہیں. میں کہا کیوں رو رہے لوگ، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت غصے میں آ کے فرما رہے تھے تم میں کون ایسا ہے کھڑا ہو کر کہے کہ میں اللہ کے نبی کی پوری زندگی اتباع کروں گا، سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا. میں اس کا پیخانہ اٹھانے کو تیار ہوں، میں اس کا پیخانہ صاف کرنے کو تیار ہوں جو اس بات کا عہد کرے کہ 100% میں سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا. جن کے دلوں میں قدر ہے نبی کی سنت کی، جن کے دلوں میں عظمت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، وہ اپنی زندگیوں کو کھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، آقا کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے. ہاں خاندان والوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ہاں بیویوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ہاں رشتہ داروں کو چھوڑ سکتے ہیں، دوست احباب کو چھوڑ سکتے ہیں، ملنے جلنے والوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آقا کی سنت کو چھوڑیں، آقا کے طریقے کو چھوڑیں، آقا کے دین کو چھوڑیں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. جن کے دلوں میں عظمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں. تو آپ بھی طے کرو، تہیا کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی آقا کی سنت کو 100% اپنے گلے سے لگائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ جو آپ کا پروگرام ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہر سال ہوتا ہے، ایک ریت چل رہی ہے، یارا ریت پوری کر دو. کئی سالوں سے ہو رہا ہے، یعنی اس سال بھی ہونا چاہیے، اور سنو اور سن کر کے چلے جاؤ. کوئی عزم نہیں، کوئی ارادہ نہیں، زندگی بدلنے کی کوئی نیت نہیں. کیا فائدہ پھر اس سے؟
کیا فائدہ پھر اس سے؟ سنو تو سن کر کے عمل کی نیت کرو کہ ہمیں عمل پہ آنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ مان لو کہیں پر شادی بیاہ میں سنت کے خلاف کھانا ہو رہا ہو، چل پھر کے لوگ کھا رہے ہو، یا ڈی جے وغیرہ بج رہے ہو، یا مخلوط مجمع ہو مرد و عورت کا، تو آپ کے اندر کے ایمان کا تقاضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے، آپ وہاں سے واپس آ جائیں، لوٹ آؤ، مت کھاؤ کھانے کو، ان مرکن کھانوں کو اب مت دیکھو، اور جو ذمہ دار ہے اس سے کہو کہ تو نے نبی کی مخالفت کی ہے، لہذا تیرے کھانے پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، ایسا کھانا نہیں کھاتا جس کھانے میں نبی کے طریقے کو کچل دیا گیا ہو اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا گیا ہو، ایسے کھانے کو میں نہیں کھاتا۔ یہ اندر کا ہمارا ضمیر ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہمارے دل کے اندر قدر ہونا چاہیے، لیکن نہیں، ہم تو کھانا ملے، چاہے ناچ کے کھانا پڑے، دوڑ کے کھانا پڑے، مخلوط مجمع ہو، کیسا بھی ہو، ہمیں تو پیٹ بھرنا ہے، پھر ایسے ہی پیٹ بھرنا ہے تو جانور بھی بھر رہے ہیں، پھر کیوں اپنی زبان پر لاؤ کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، پھر کیوں اپنی زبان پر لاؤ کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، پھر کیوں اپنی زبان پر لاؤ نبی کے ہم شیدائی اور فدائی، کھلی بغاوت کرنے کے بعد پھر بھی ہم نبی سے محبت کرنے والے باقی رہ گئے، نبی سے تعلق رکھنے والے باقی ہو گئے۔ تو اس لیے اگر اتباع ہے، نبی سے محبت ہے، تو کامل اتباع کرو، 100% اتباع ہونا چاہیے، کرو گے بھائی انشاءاللہ۔ یہ مضمون بہت طویل ہے لیکن وقت بہت ہو جائے گا، پون گھنٹہ ہو گیا، اسے پون گھنٹہ ہو گیا۔ اب دوسرا مضمون جو مجھے دیا گیا ہے اس پر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم